جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے، اس مناسبت سے اس وجہ سے میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کیے دیتا ہوں، جن حدیثوں میں ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی اور حدیثوں کے سننے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا۔ جمعے کے دن کے بارے میں قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی نماز جمعہ کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں ان کو ترک کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کا احساس کرو، اگر تم جانو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب نماز جمعہ کی اذان کہی جائے تو ہمیں خرید و فروخت ہی نہیں بلکہ اور بھی دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب یہاں پر نماز جمعہ کی اذان کے بارے میں تو کہہ دیا گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اذان جمعہ سے پہلے ہی انسان کو جمعے کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو خطبے کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ خطبے کے وقت آنا یہ انسان کے نامہ اعمال میں ثواب کی کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک آگے آ رہی ہے کہ جو انسان پہلے آتا ہے مکہ شریف میں، اس کو کس جانور کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے کس جانور کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح خطبے کی اذان سے پہلے جو لوگ آتے ہیں انہیں آنے کا ثواب تو دیا جاتا ہے، لیکن جب خطبے کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے نامہ اعمال کے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یعنی جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فرشتے بھی خطبے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حدیث پاک سامنے آ رہی ہے، ہم سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر ممکن ہو سکے طہارت اور نظافت کرے، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لے، اور تیل لگائے یا خوشبو ملے، جو بھی گھر میں اس کو میسر آ جائے، پھر گھر سے نماز کے لیے نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان اپنے بیٹھنے یا آگے گزرنے کے لیے شگاف نہ ڈالے، یعنی مسجد میں آنے کے بعد ایسا بیٹھے کہ دو آدمیوں کے درمیان جگہ نہ چھوٹے، پھر نماز پڑھے جو مقرر کر دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش بیٹھا رہے، تو اس کے وہ تمام گناہ جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس نے کیے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ جو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو اس نے گناہ کیے ہیں، یہاں پر گناہ سے مراد چھوٹے گناہ ہے، گناہ صغیرہ، ورنہ گناہ کبیرہ تو پھر توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کے ذریعے بھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ نماز کا چھوڑنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ توبہ کے ذریعے معاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم نے نماز فجر قضا کر دی، اسے چھوڑ دی، اب توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، تو نماز فجر جب تک وہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کو توبہ کا پروانہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات کیا ہے کہ انسان جمعے کے دن نہائے، نہانا سنت قرار دیا گیا ہے، پلس تیل لگانا یہ بھی سنت ہے جمعے کے دن، خوشبو لگانا یعنی عطر وغیرہ لگانا یہ بھی سنت ہے، سینٹ یعنی عطر، وہ عطر لگانا جائز ہے شریعت میں جو الکوہل سے خالی ہو، جس میں شراب کی آمیزش نہ ہو۔ جو آج نکلے ہوئے پرفیوم، فوگو وغیرہ، اس میں کیا آتا ہے؟ الکوہل یعنی شراب ملی ہوئی ہوتی ہے، اور جب وہی شراب کے چھینٹے یعنی وہی پرفیوم جب ہم اپنے بدن پہ لگاتے ہیں تو اس سے ہمارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ نمازی کا بدن بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس کا کپڑا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم وہی شراب والا الکوہل، شراب کا پرفیوم لگاتے ہیں اپنے بدن پر تو ہمارا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، خوشبو تو اگرچہ آ رہی ہوتی ہے لیکن کپڑا ناپاک ہو چکا ہوتا ہے، اب اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے ہم عطر وہ استعمال کریں جو شراب سے خالی ہو، الکوہل سے خالی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری چیز کیا بتائی کہ مسجد میں آنے کے بعد کہیں بھی جگہ ملے وہاں نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں پر جگہ خالی ہو وہاں بیٹھنا چاہیے۔
کیونکہ بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم شروع ہی سے اس طرح صف بنا کر بیٹھے رہیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور بعد میں آنے والا پھر صفے فلانگ کر آگے نہ آئے. اس لیے ہم آئیں تو پہلی صف سے ہم بیٹھنے کی شروعات کر دیں تاکہ آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اور کیا بتایا گیا کہ جب امام خطبہ پڑھے تو خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے, خاموش بیٹھا رہنا ضروری ہے. کچھ لوگ کچھ حرکتیں کرتے ہیں, یعنی کہیں بال کھجائیں گے, اسی طرح کہیں کپڑے سے کھیلیں گے, تو یہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے. خطبے کا جب وقت ہو جائے اور امام جب خطبہ پڑھے تو بغور سننا اور کسی بھی طرح کی حرکت نہ کرنا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیا فرمایا گیا, گناہ کے مٹنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اور یہ گناہ صغیرہ ہیں یعنی کہ چھوٹے گناہ ہیں. اب یہ دیکھیے, جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے وہ اپنے ثواب میں کتنی زیادہ کمی کرتے ہیں وہ سماعت کر لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد میں آنے والوں کی حاضری لکھتے ہیں. جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو پہلے, اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو بعد میں. اور جو شخص جمعے کی نماز کو پہلے گیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجا, یعنی جس نے مکہ شریف میں اونٹ کی قربانی کی. جو پہلے آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کی طرح ثواب عطا فرماتا ہے جو شخص مکہ شریف میں اونٹ کی قربانی کرے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پہ جو آیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں گائے کی قربانی کی. پھر اس کے بعد جو شخص آیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں دمبا یعنی کہ بھیڑ کو قربان کیا. اس کے بعد جو شخص آیا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکہ شریف میں مرغی کی قربانی کی اس شخص کی طرح ہے. اور جو اس کے بعد آیا وہ اس شخص کے مانند ہے جس نے انڈا قربان کیا اللہ کی راہ میں. پھر جب امام خطبے کے لیے اٹھتا ہے تو فرشتے اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ امام کے خطبہ پڑھنے سے پہلے تک جو لوگ مسجد میں آ گئے ان لوگوں نے اپنے آنے کے اعتبار سے قربانی کرنے کا ثواب حاصل کر لیا. جو سب سے پہلے آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا, جو اس کے بعد آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے گائے کی قربانی کا ثواب دیا, اور جو اس کے بعد آیا اس کو بھیڑ کی, پھر جو اس کے بعد آیا اس کو مرغے کی, پھر جو اس کے بعد آیا اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب مل گیا. اب جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے تو مسجد میں آنے کا تو ثواب ملے گا اسے, ٹھیک ہے نا, نماز جمعے کا بھی ثواب ملے گا, لیکن جو یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے جن لوگوں کے لیے اس فضیلت سے اور اس ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں نماز جمعہ کا وقت تو معلوم ہی ہے, اذان کتنے بجے ہوتی ہے وہ بھی مقرر کر دی گئی ہے, تو کیوں نہ ہم اذان جمعہ سے پہلے ہی اپنے جمعے کی تیاری کریں, نہا دھو کے فارغ ہو جائیں اور پھر جمعے کی اذان سے پہلے یہاں پر چلے آئیں. اور جمعے کے دن کی تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو. اور درود شریف کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قیامت کے دن مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے, پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قیامت کا کتنا ہولناک منظر ہوگا. قیامت کا منظر وہ ہے کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی, سورج آج کئی سو میل دوری پر ہے اور آج اس کی ہماری طرف پیٹھ ہے, تب اس کی شدت اور گرمی کا عالم یہ ہے کہ ہم جھیل نہیں پاتے ہیں, اور قیامت کے دن اس کا منہ ہماری طرف کر دیا جائے گا اور دماغ سے بالکل قریب ہوگا, حتیٰ کہ اس کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کے بھیجے کھولتے ہوں گے, یہ سمجھ لیجئے. اور میدان محشر کی سختیاں اور ہولناکیاں جو قرآن عظیم میں بیان کی گئی ہے, جب ان آیاتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اتنی ہولناکی اور سختیاں قیامت کے دن کی ہوگی. تو اب یہ سوچیں کہ کوئی بندے مومن کیا اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو جائے, قربت مل جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کرے, کثرت سے درود شریف پڑھا کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو. تو جمعے کی نماز سے پہلے آ جائیں, اذان سے پہلے آ جائیں, درود شریف کا ورد کریں. اس سے کیا ہوگا, ایک آپ کو درود شریف پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا. تیسری حدیث پاک,
حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے جمعے کی نماز چھوڑ دی تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یعنی کہ اشرفی صدقہ کرے، اگر اتنا ممکن نہ ہو تو آدھا دینار صدقہ کر دے۔ صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور صدقے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو مصیبتوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ اگر کسی نے کسی عذر شرعی یعنی کسی ایسی مجبوری کے تحت جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہو، اس بنیاد پر اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ لیکن آج کئی مسلمان ایسے ہیں 5 وقت نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور پلس جمعے کی نماز بھی چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، کم سے کم 5 وقت نماز نہیں تو جمعے کی نماز میں تو آنا ہی چاہیے۔ بہت سے مسلمان ہمارے نظروں میں بھی ایسے گزرے ہیں جو عید کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ جمعے کی نماز کی بات تو بہت دور رہی، 5 وقت نماز کی بات تو بہت دور رہی، عید کی نماز بھی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے پڑھنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں نماز کی ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جمعے کا دن تو ایسا مقدس دن ہے کہ جس کو حدیث پاک میں عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ عید کے دن عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کئی علاقے کے لوگ آتے ہیں، ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، آپس میں مصافحہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جمعے کے دن بھی یہی کچھ معاملات پیش آتے ہیں، اس لیے جمعے کے دن کو چھوٹی عید قرار دیا گیا ہے۔ تیسری حدیث پاک حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاضر ہو خطبے کے وقت اور امام سے قریب رہو، اس لیے کہ آدمی جس قدر دور رہے گا اسی قدر جنت میں پیچھے رہے گا، اگرچہ وہ جنت میں داخل ضرور ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، رغبت دلایا جا رہا ہے۔ کیا کہا گیا کہ جو شخص خطبے کے وقت امام سے قریب رہے گا، جتنا زیادہ قریب رہے گا اسی قدر وہ جنت میں جلدی جائے گا، اور جو جس قدر پیچھے رہے گا وہ جنت میں اسی قدر پیچھے جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم امام سے اسی وقت قریب ہو سکتے ہیں جبکہ ہم جلدی آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ دیر سے آئیں گے وہ پیچھے رہیں گے، اور جو لوگ جلدی آئیں گے وہ قریب رہیں گے۔ آخری حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو مسجد میں جمعے کے دن اونگ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ بدل لے۔ کچھ لوگ آنے کے بعد اونگ یعنی نیند آ جائے، کچھ لوگ آنے کے بعد کیا کرتے ہیں سونا شروع کر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سونا ان کا ایک حساب سے ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مسجد ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر دل کو سکون پہنچتا ہے اور جہاں پر انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ ورنہ گھر میں رہتا ہے تو وہاں گھر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، اور جب اللہ کے گھر میں بندہ آتا ہے تو اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے اس لیے اس وقت نیند نہ آنا بہتر ہے۔ اگر کسی کو نیند آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے، اگر یہاں بیٹھا ہے تو وہاں چلے جائے، وہاں بیٹھا ہے تو کہیں اور چلے جائے۔ آخری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت سردی کے موسم میں جمعے کی نماز سویرے پڑھتے اور سخت گرمی کے دنوں میں دیر سے پڑھا کرتے۔ یہ نماز کے جلدی اور دیر سے پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ اب چند مسئلے سماعت فرما لیں۔ فرماتے ہیں کہ خطیب کے سامنے جو اذان ہوتی ہے مقتدیوں کو اس کا جواب ہرگز نہیں دینا چاہیے، یہی احوط ہے، یعنی خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان کو ہمیں سننا ضروری ہے، جواب نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے نا۔ خطبے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھا نہ چومے، یہ حکم صرف خطبے کے لیے ہے، ورنہ عام حالات میں نامی سن کر انگوٹھا چومنا مستحب ہے، یعنی کہ اچھا کام ہے۔ اور درود شریف دل میں پڑھے، زبان کو جنبش نہ دے، اس لیے زبان سے سکوت فرض ہے، یعنی کہ خاموش رہنا اس وقت فرض ہے۔ تیسرا مسئلہ غیر عربی میں خطبہ پڑھنا یا عربی کے ساتھ دوسری زبان کو بھی شامل کر لینا مکروہ ہے اور سنت متواترہ کے خلاف ہے، یعنی جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں وہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اگر کسی نے غیر عربی میں خطبہ پڑھ دیا تو یہ سنت کے خلاف ہو جائے گا اور یہ مکروہ تحریمی ہوگی، خطبہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب مسئلہ آ گیا گاؤں میں اور شہر میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے، گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر عوام پڑھتے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں جمعہ قائم ہے تو وہاں پر اولاً تو گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر وہاں کے لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوں تو انہیں منع نہ کیا جائے، عوام جس طرح بھی چاہے اللہ کا ذکر کرے، ٹھیک ہے نا۔
البتہ ان کے لیے یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے کہ بھائی دیکھیے گاؤں میں جمعہ نہیں ہو سکتا ہے، البتہ آپ جمعے کی نماز کے بعد احتیاطاً 4 رکعت ظہر کی نماز بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ گاؤں والوں کے لیے ہے. چونکہ دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے، اس لیے دیہات میں جمعے کی نماز پڑھنے سے اس دن کی نماز ظہر ساقط نہیں ہوتی، یعنی کہ ان پر جمعے کی نماز یہ ظہر کی نماز کا فرض یہ ادا نہیں ہوتا. لہذا دیہات میں جمعے کے پڑھنے کے بعد 4 رکعت ظہر فرض پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جمعے کی نماز گاؤں میں قائم نہیں ہو سکتی. تو جو لوگ جمعے کی نماز گاؤں میں پڑھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز بھی احتیاطاً پڑھ لیں. اور ہمارے لیے پیغام یہی حدیث پاک میں کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں جمعے کی نماز کے لیے آئیں، تاکہ ہم جہاں تک ہو سکے اونٹ کے قربانی کا ثواب حاصل کریں، ٹھیک ہے نا. اور یہی ہمارے لیے بہتر بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم دنیا میں رہ کر نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں. صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. الہ بادشاہ کریمہ کا رسز بندہ نواز مالک مولا، تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ ہم گنہگار سیاہ کار عاصی پر معاصی بندوں نے نماز فجر ادا کی ہے. یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی پیاری پیاری بارگاہ میں قبول فرما.